بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں خیریت سے ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ دعا آفیشیل پہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ عطیہ دعا آفیشیل پہ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں آپ کو ماشاءاللہ بہت قیمتی بات بتانے جا رہی ہوں، بہت ہی غور سے سنیے اور مجھے بتلائیں کمنٹ کر کے آپ کو کیسی لگی۔ میری فضیلت بتلاؤں گی آج نماز کی فضیلت انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حمد و صلوات کے بعد جاننا چاہیے کہ ارکان اسلام میں سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ اللہ کریم نے اپنے کلام مبین میں بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے، اسے اپنی خوشنودی اطاعت کا نشان اور ایمان کی دلیل قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو۔ کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو۔ اور فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی چیز ہے جو تمہیں بری باتوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔ اور فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تم مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی امر میں تمہیں کامیابی چاہیے تو صبر و استقلال کے ساتھ نماز سے استعانت حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز خدا کے خوف سے پڑھتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو جنت کی بزرگیاں دی جائیں گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز پروردگار کی خوشنودی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، فرشتوں کی دوستی، پیغمبروں کا طریقہ اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایمان کی اصل اور شرک سے برت ہے، دعا کی اجابت، اعمال کی قبولیت اور روزی کی برکت ہے، دشمنوں کے لیے ہتھیار اور شیطان سے بچاؤ ہے، ملک الموت سے سفارش کرنے والی قبر میں ساتھی، اندھیرے کا چراغ ہے، اور قیامت کے روز پڑھنے والے کے لیے آگے آگے نور، دوزخ سے آڑ، پروردگار کی عالی بارگاہ میں شفاعت کرنے والی اور اطاعت کی سند ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا عہد کیا ہے کہ جو ان کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری اطاعت کریں۔ گویا پیدائش انسان کا مقصد الہی عبادت ہے، بڑے بڑے محل، کارخانے اور سنیما ہال بنانا مقصود ذات باری نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تھوڑی سی دنیاوی زندگی ہے، اس میں اچھا یا برا جو بھی عمل کر لیں گے اسی کا پھل دوسری زندگی میں ملے گا، جو عن قریب شروع ہونے والی ہے اور پھر ختم نہ ہوگی۔ وہاں کے باغ و بہار، راحت و آرام یہاں خدا کے احکام کی تعمیل سے ہی حاصل ہوں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کے ساز و سامان سے کچھ دن ہی فائدہ اٹھانا ہے، اور آخرت اس شخص کے لیے بہتر ہے جس کی دنیاوی زندگی اطاعت الہی میں گزرے گی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کی نجات نہ ہوگی، اور وہ فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ خدا کی پناہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے اتنا مال دولت اور کھیتی چھوڑی، مگر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بھی بتاؤ کہ 5 وقتہ نمازوں کا توشہ بھی ساتھ لے کر چلا یا نہیں؟ وہی اس کے کام کا ہے، دنیا میں چھوڑا ہوا مال اس کے کام کا نہیں، کسی بھی کام کا نہیں۔ اور نبی نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کامل وضو، ٹھیک وقت پر، تعدیل ارکان کے ساتھ اچھی صورت سے ادا کرے اور سمجھے کہ یہ فرمان خدا ہے، صرف اسی کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں، تو حق تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیں گے۔ اور فرمایا جس کے گھر کے آگے نہر جاری ہو اور وہ 5 بار اس میں نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل اور غلاظت رہ سکتی ہے؟
صحابہ نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا یہی مثال اس شخص کی ہے جو دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ کے میل دن میں 5 دفعہ دھل جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، اور صبح شام نماز قائم کرو، تحقیق اس نماز کی نیکیاں تمہارے دن بھر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد باری ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، جو شخص ایک نیکی کرے، ایک نماز پڑھے، ہم اسے 10 کا ثواب دیتے ہیں، یہ ہمارا کرم اور اظہار خوشنودی ہے، لیکن جو ایک برائی کرے ہم ایک ہی برائی رہنے دیتے ہیں اور ایک ہی کی سزا دیں گے۔ آگے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے کہ یوں ہی کسی کو سزا دیں۔ نماز میں اکثر قرآن کریم کے کلمات اور صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے غیر نماز میں 10 نیکی اور وضو کے ساتھ 30 نیکی، اور نماز میں پڑھیں تو 100 نیکی اللہ کریم عطا کرتے ہیں۔ اور الف لام میم 3 حرف ہیں، غور کریں الحمد شریف اور قل هو اللہ شریف یا جو بھی صورت پڑھیں ان کے کتنے حرف ہوں گے، اور پھر ہر حرف کو 100 گنا کریں تو خیال کریں کہ صرف الحمد شریف اور قل هو اللہ شریف کی نیکیاں کس شمار حساب میں ہوں گی۔ لاکھوں کا خزانہ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں دے رہا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس پر ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اسی کا فرمان ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو نابود کر دیتی ہیں۔ پھر اس پر ہمارا فضل یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو نابود کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری نیکیوں کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اس حال میں تھوڑے تھوڑے گناہوں کا عمل یا میٹ ہو جانا 5 نمازوں کی نیکیوں سے کیسے بعید ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے بچوں کو شروع سے ہی لے کے چلیں، نماز کے بارے میں بالکل بتلائیں کہ بیٹے سے کرنا ہے، کہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے یہ سب۔ اللہ پاک ہمیں یہ عمل کرنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں اور دعا بھی نہ صرف اپنے لیے دوسروں کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کوئی دعا پوچھنی ہو، کوئی سوال ہو، کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔